پاکستان کو برباد کرنے والی چیزیں ہیں کیا؟ ہر کوئی کہہ رہا ہے انڈیا نے تباہ کیا، امریکہ نے تباہ کیا، برطانیہ نے تباہ کر دیا، سعودی عرب نے تباہ کر دیا، روس نے تباہ کر دیا، چائنا نے تباہ کر دیا۔ آخر چائنا نے ہمیں تباہ کیوں کیا؟ امریکہ نے تباہ کیوں کیا؟ انگلینڈ نے ہمیں تباہ کیوں کر دیا؟ سعودیہ نے ہمیں تباہ کیوں کر دیا؟ افغانستان نے تباہ کیوں کر دیا؟ پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہمارا دیش ہے، پاکستان کو ہم نے برباد کر دیا کیونکہ پاکستان کے ساتھ ہم محبت ہی نہیں کرتے۔ اپنے ملک کے ساتھ، اپنی مٹی کے ساتھ محبت یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ہی سرزمین مکہ مکرمہ سے پیار کرتے تھے، محبت رکھتے تھے، لیکن پتہ نہیں کہ پاکستان کو کیا ہوا، پاکستان کی عوام کو کیا ہوا۔ یاد رکھیے پاکستان جس چیز نے برباد کر دیا ہے وہ ہمارا جھوٹ ہے۔ پاکستان کو جھوٹ نے تباہ کیا، پاکستان کو دھوکے نے تباہ کیا، پاکستان کو سود نے تباہ کیا، پاکستان کو شراب نے تباہ کیا، پاکستان کو زنا نے تباہ کیا، پاکستان کو جوئے نے تباہ کیا، پاکستان کو ہمارے اخلاقی برائیوں نے تباہ کر دیا، پاکستان کو ہمارے معاشرتی پست نے تباہ کر دیا، پاکستان کو کسی اور نے تباہ نہیں کیا۔ کیوں؟ پاکستان میں جھوٹ آپ سے امریکہ کہلوا رہا ہے، دھوکہ امریکہ کروا رہا ہے، زنا امریکہ کروا رہا ہے، فحاشی عریانی امریکہ کروا رہا ہے، نماز امریکہ خراب کروا رہا ہے، روزہ امریکہ خراب کروا رہا ہے، قتل امریکہ کروا رہا ہے، ایک دوسرے کا حق چھین لینا یہ امریکہ کروا رہا ہے، تخریب کاری امریکہ کروا رہا ہے، دہشت گردی امریکہ تک کروا رہا ہے۔ کچھ بھی امریکہ نے تباہ نہیں کیا، کچھ بھی امریکہ نے تباہ نہیں کیا، سب کچھ ہم نے تباہ کر دیا۔ ہماری عدالتی نظام کو دیکھیے، وہاں پر جائیے سالوں سال لگ جاتے ہیں، جھوٹ کے گواہی دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ حق اس شخص کا نہیں ہے جس کے حق میں گواہی دے رہا ہوں، اس کے باوجود بھی ہم گواہی دیتے ہیں۔ مظلوم کا حق ہم کہتے ہیں، مظلوم کے حق پر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، غریب کے حق پر ڈاکہ ہم ڈالتے ہیں، غریب کے منہ سے نوالا چھیننے والے بھی ہم ہیں، جھوٹ بولنے والے ہم ہیں، دھوکہ دینے والے ہم ہیں، زنا کرنے والے ہم ہیں، شراب پینے والے ہم ہیں۔ تو یہ سب کچھ امریکہ کروا رہا ہے ہم سے کہ کچھ بھی ہو جائے، تھوڑی سی بات ہو جائے اور یہ امریکہ نے کر دیا، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ امریکہ نے کر دیا، یہ انڈیا نے کر دیا۔ میرے پاکستانی بھائیوں اور بہنوں ناراض مت ہو، پاکستان کو برباد کرنے والی قوت ہے وہ نہیں ہے جس کو ہم تصور کرنا ہے کہ انہوں نے تباہ کر دیا۔ پاکستان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ اب اگر آپ پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں تو بنے گا کس طرح؟ پاکستان کی تقدیر کب کھلے گی؟ پاکستان کی عوام کو خوشی کب ملے گی؟ پاکستان کی عوام کو تسلی کیسے ملے گی؟ اطمینان کیسے ملے گا؟ یہ سوچئے، اور یہ سوچنے والی چیزیں نہیں ہیں، کرنے والی چیزیں ہیں کہ نماز پابندی کے ساتھ شروع کر دو۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر وہ آباد نہیں ہے، ویران پڑے ہیں، تو ہمارے گھروں میں خوشی کیسے آ سکتی ہیں؟ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اس لیے چھوڑا جا رہا ہے کہ یہ سنت ہے، فرض تو نہیں ہے، تو ہم کیسے خوش رہ سکتے ہیں؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر جس ملک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پیروں تلے روندا جا رہا ہو تو وہاں پر خوشی اور امن کیسے آ سکتی ہے؟ ہم کیسے ترقی کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں؟ جہاں پر ہر کوئی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے جھوٹ بول رہا ہے، ہر کوئی دوسرے کا حق چھین رہا ہے، ہر کوئی جھوٹی گواہی دے رہا ہے، تو بتائیے پاکستان کیسے بنے گا؟ کس طرح بنے گا؟ یہ سب کچھ اگر ہم چھوڑ دیں
اللہ کے گھروں کو آباد کر دے، اللہ کے احکام پر چلنے والے بن جائے، پیغمبر کے طریقوں پر چلنے والے بن جائیں، قرآن کی تعلیمات پر ہم عمل پیرا ہو، ایک دوسرے کا حق نہ کھائیں، جھوٹ نہ بولے، زنا نہ کرے، شراب نہ پئیں، جوئے کا اڈے نہ چلائے، یقین کرے پاکستان ترقی کر جائے گا، پاکستانی قوم ترقی کر جائے گی۔ اور اگر یہ سب کچھ ہم نہیں کرتے تو پھر دوسروں پر اپنا ملبہ مت ڈالو، اپنی بربادی کا ملبہ دوسروں پر مت ڈالو، اور سوچو کہ ہم نے خود ہی اپنے ملک کو تباہ کر دیا ہے۔ کیونکہ جب گھر کے دروازے آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر چور سے کیا گلا کہ چور نے میرے گھر میں ڈاکہ ڈالا۔ چور کے دروازے بند کیوں نہیں کرتے؟ اور اسی طرح اس ملک کی بربادی کا دروازہ ہماری یہی بدعمالیاں ہیں، اور یہ خرابیاں جس معاشرے میں بھی پائی جاتی ہے، خدا کی قسم وہاں پر امن نہیں آ سکتا، وہاں پر سکون نہیں آ سکتا، وہاں پر کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ تو یہ سب چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں سرخروش ضرور فرمائیں گے، یہ ملک بھی ترقی کرے گا، یہ قوم بھی ترقی کرے گی۔